الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعتکاف کرنے والے کے جہاں بہت سارے فضائل ہیں وہیں کچھ مسائل بھی ہیں۔ ان میں پہلا مسئلہ جو آج ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اعتکاف کے دوران اعتکاف کرنے والا اگر قضائے حاجت کے لیے پیشاب کے لیے باہر نکلے، لیکن باہر نکل کر اگر اسے پتہ تھا کہ باتھ روم کھلا ہے اور میں فوراً جا سکتا ہوں اور واپس نکل سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کوئی آدمی اسے ملا اور باتیں کرنے لگا، اگر اس میں 1 یا 2 منٹ بھی لگ جائیں، یعنی باتھ روم کھلا تھا اور وہ جا سکتا تھا اور فوراً اپنی ضرورت کو پورا کر کے واپس لوٹ سکتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ باتوں میں بیٹھ گیا، صرف اس میں 2 منٹ یا 3 منٹ لگ گئے اور اس کا اعتکاف وہیں ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر باتھ روم بند ہے اور کوئی رش وہاں لگا ہوا ہے، لگ رہا ہے کہ ابھی وہاں پر کوئی ہے، تو انتظار کی بھی گنجائش ہے، انتظار کر سکتا ہے۔ دوسری بات، اگر وضو کرنے کے لیے اندر اگر انتظام ہو، مسجد کے اندر وضو کا بھرپور انتظام ہو، تو پھر معتکف کے لیے اعتکاف کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر مسجد کے اندر انتظام وضو کا نہیں ہے، مسجد کے باہر انتظام ہے وضو کرنے کا، تو اعتکاف کرنے والا جب مسجد سے نکلے گا تو اگر آگے پتہ چلا کہ باتھ روم بند ہے، وضو خانہ بند ہے اور وہاں پر رش لگا ہوا ہے یا وضو کرنے کی وہاں پر گنجائش نہیں ہے، تو وہاں پر انتظار بھی کسی حد تک کر سکتا ہے، لیکن فضول انتظار نہیں کر سکتا۔ اگر باتھ روم کھلا تھا پھر انتظار کرنے بیٹھ گیا تو پھر گنجائش نہیں ہے۔ یا اگر اسی طرح معتکف باہر نکلا قضائے حاجت کے لیے، تو راستے میں کوئی اپنا رشتہ دار یا پڑوسی یا کوئی ہمسایہ ملا یا کوئی دوست ملا، صرف سلام اور معانقہ کی اجازت ہے، بس اتنی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ اگر اور خیر و خیریت پوچھنے لگا جس میں 5 منٹ 2 منٹ 3 منٹ گزر گئے، تو اس وجہ سے بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح ایک مسئلہ اور ہے، وہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا کنگھی بھی کر سکتا ہے، سرما بھی لگا سکتا ہے، تیل بھی لگا سکتا ہے، لیکن مسجد کے باہر نہیں بلکہ مسجد کے اندر ان چیزوں کا انتظام کرنا ہے۔ ناخن بھی اٹھا سکتا ہے، لیکن اس چیز کا انتظام مسجد کے اندر ہونا چاہیے۔ مسجد کے اندر بال نہیں گرنے چاہیے، ناخن نہیں گرنے چاہیے، ان چیزوں کا انتظام بالکل مسجد کے اندر ہی کرنا چاہیے۔ اور سر دھونے کا بھی انتظام وہ مسجد کے اندر ہی کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ اس کو غسل فرض ہو جاتا ہے یا غسل خواب میں یا کسی اور ذریعے سے احتلام ہو جاتا ہے، غسل اگر احتلام ہو جاتا ہے خواب کے ذریعے سے، تو اس صورت میں اگر گنجائش ہو وہاں نکلے مسجد سے اور فوراً اگر غسل کا باہر انتظام ہو تو فوراً غسل کر کے واپس لوٹ آئے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو تیمم کر لیں اور تیمم کرنے کے بعد فوراً مسجد میں لوٹ آئے، اور جب موقع ملے تو فوراً غسل کرنے کے لیے باہر جانے کی اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔